بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے SOC 401 کلچرل اینتھروپولوجی کی فائنل ٹرم پریپریشن کی ویڈیو تیار کی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے گا، میں اپنی بیسٹ کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر چیز سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی پوچھے گا۔ اور اس کے اندر ٹوٹل 5 لیکچر آج کور کرنے کی کوشش کروں گا شارٹ ٹائم کے اندر۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اور یار اتنی تو بنتا ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیں، اتنی محنت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ چیک کریں گے کہ اس ویڈیو کے اندر کہ اس کے اوپر کتنی محنت ہوئی ہے، اور اس کے بعد شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا کوشچن ہے ڈیفائن کلچریشن۔ Culturation is a specialized form of cultural diffusion that is the result of sustained contact between two cultures, one of which is subordinate to another. Whereas diffusion involves a single or complex of trait, acculturation involves widespread cultural reorganization over a short period of time. Acculturation. اگر آپ نے مڈ ٹرم کی میری ویڈیو لی ہے تو لیکچر نمبر 17 کے اندر میں نے آپ کو اکلچریشن بتایا تھا کہ اکلچریشن کیا ہے۔ اکلچریشن ڈیفیوژن کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اکلچریشن ایک ایسا ثقافتی پھیلاؤ یا ایک ایسی خصوصی شکل ہوتی ہے جو دو ثقافتوں کے درمیان میں مستقل رابطے کا نتیجے کے باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، نتیجہ ہوتی ہے جس میں سے ایک دوسرے کے متحد ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں، پاکستان اور ساتھ ہمارے نیبر میں انڈیا جی۔ ہمارا کلچر بہت زیادہ سیم ہے، بے شک ریلیجنس کے حساب سے ہمارا تھوڑا بہت چینجنگ آتی ہے، تھوڑی نہیں کافی زیادہ ہے، مگر کلچر اب ہمارا سیم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ویسٹ ڈیفیوژن انوالو اے سنگل اور کمپلیکس اسٹیٹ آف اکلچریشن انوالو وائڈ اسپریڈ کلچرل ری آرگنائزیشن اوور اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ اگر میں ان شارٹ بات کروں نا کہ کلچریشن کیا چیز ہے، تو اکلچریشن ایک بہت مختصر عرصے کے اندر وسیع پیمانے پر ہم ثقافت کو نئے انداز کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، مطلب ثقافت کی تنظیمیں نو کر دیتے ہیں، وہ کلچریشن ہے شارٹ پیریڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگلا نیکسٹ کوشچن نمبر 2، رائٹ ڈاؤن دا بیریئرز آف کلچرل چینجز۔ کون کون سے بیریئرز ہیں جی؟ سم سوسائٹیز کین مینٹین دیئر کلچرل باؤنڈریز تھرو دا ایکسکلوسیو یوز آف لینگویجز، food and clothing. Some societies can resist change in their culture because the proposed change is not compatible with their existing value system. اچھا جی، ثقافتی تبدیلی کی راہ میں حائل رکاوٹیں بھی لکھنی ہیں ہم نے اس کے اندر۔ کچھ معاشرے زبان، خوراک اور لباس کے خصوصی استعمال کے ذریعے اپنی ثقافتی حدود کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنی ثقافت کو چینج نہیں کر سکتے، ہم چائنیز کی طرح نہیں کھا سکتے۔ چائنیز جو اپنا فوڈ کھاتے ہیں، ہم چائنیز اب تو چلنا شروع ہو گیا، وہ بھی ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ جو چیزیں کھا سکتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے۔ کپڑے ہم جو ان سے یورپین کی طرح نہیں پہن سکتے، ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا، ہماری اپنی ثقافت ہے۔ اور کچھ جو ان سی ثقافت ہوتی ہیں، some societies can resist change in their culture because the proposed change is not compatible. کچھ معاشرے اپنی ثقافت میں تبدیلی لا سکتے ہیں کیونکہ وہ تبدیلی ان کے موجودہ ویلیو سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ جو پرانا تھا نا، جو آج کل نہیں یوتھ ہے، وہ ہم لوگ جو ان سے مطلب ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ان سے نا وہ کہتے ہیں کہ یار کلچر چینج ہونا چاہیے، جو باہر کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ چلے میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا، اگلا ہے جی، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ چینج ایجنٹ۔ نیکسٹ میرے پاس کوشچن ہے کہ چینج ایجنٹ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ تو چینج ایجنٹ انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ ورکر فار ایگزامپل فیسیلیٹیٹ چینج ان ماڈرن ٹائم کہتا ہے کہ تبدیلی کے ایجنٹس کے اندر کون کون سے شامل ہوتے ہیں؟ ترقیاتی کارکنان جدید دور میں تبدیلی کی سہولت فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے انجینئرز۔ یہاں آپ کا لیکچر 23 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہے یہاں سے ہمارے پاس، رائٹ شارٹ نوٹ آن کمپلیکس پروسیس آف چینجز۔ آپ نے تبدیلی کے پیچیدہ عمل، کمپلیکس پروسیس، پیچیدہ عمل پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ آپ کے یہ پاسٹ پیپر، میرا خیال ہے میں نے اس کو کسی میں چیک کیا تھا، یا آپ کے پاسٹ پیپر سے امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ ثقافت کے ایک حصے میں تبدیلی کو قبول کرنے سے اس میں تبدیلی آنے کا امکان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے حصے کے اندر بھی چینج ہو جاتا ہے۔ Accepting change in one part of a culture is likely to bring about changes to other part of a culture. To understand social-cultural steps of urbanization, it is important to view a rural area, the urban area, and the people who move between them as part of a complex system of changes. اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیسے آپ لوگوں کے کمپلیکس چینجنگ آئی ہے، تو شہر کے اندر
سماجی اور ثقافتی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیہی علاقوں کا رخ بھی کرنا چاہیے، شہری کا بھی، اور ان لوگوں کو جو ان کے درمیان منتقل ہوتے ہیں تبدیلی کے ایک پیچیدہ نظام کے حصے کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ جو دیہات کے لوگ ہیں شہروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو شہری ہیں اور دیہات کے کہ یار ادھر کی جو سی ہے ہمارا آب و ہوا بہت اچھی ہے، شہر کے اندر ایسا وہ نہیں ہے، سہولیات تو ہیں مگر وہ والی سسٹم نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے میرے پاس اربنائزیشن۔ اربنائزیشن کیا ہے؟ اربنائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے one or the process of rural development, therefore need to take into account the fact that there is a constant crisscrossing of people, ideas and resources from urban to rural areas. اربنائزیشن یہ ایک دیہی ترقی کے عمل میں اس حقیقت کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ شہری سے دیہی علاقوں تک لوگ نظریات اور وسائل کے مسلسل بحران سے ہم لوگ یہاں آتے ہیں کہ اربنائزیشن ہمارا یہ ہے کہ یار ہمارا جو انسان ہے وہ والی فیسلٹیز نہیں ہے، ہم کرس کراسنگ کی اندر رہتے ہیں، سارا ہمارا سسٹم ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں نہیں، ہم شہری علاقوں میں جائیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا۔ یہ آپ کے دو اس کے اندر امپورٹنٹ تھے۔ گلوبلائزیشن بھی امپورٹنٹ ہے، عالمگیریت جس کو بولا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن از اے براڈ بیسڈ ٹرم which is used to describe the intensification of the flow of money, goods and information across the world, which is seen to be taken place since in 1980۔ آپ لوگوں کے درمیان مطلب ایک وسیع بنیاد اصطلاح ہے جو دنیا بھر میں مالیاتی سامان کا بہاؤ اور معلومات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پورا گلوبلائزیشن دنیا ایک پوری گلوبل اب ولیج بن چکی ہے، اس کے اندر کوئی دو راہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے نیڈ فار پولیٹیکل آرگنائزیشن۔ All societies have political system that function to manage public affair۔ یہاں آپ کا 24 ہو گیا جی، پولیٹیکل آرگنائزیشن 25 لیکچر یہاں ہمارا سٹارٹ ہو گیا، 2 لیکچرز آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ ہینڈ آؤٹس کو بھی کھولیں، چیک کریں، اس کے اندر ان شارٹ جو مین ٹاپکس تھے میں نے وہ اٹھائے جو آپ کے پاس پیپرز میں آتے رہے ہیں۔ تو all societies have political system that function to manage public affair, maintain social order and resolve conflicts۔ نیکسٹ ہے میرے پاس جو سا تھا نیڈ فار پولیٹیکل آرگنائزیشن، آرگنائزیشن تنظیم، پولیٹیکل سیاسی تنظیم کی ضرورت۔ ہاں جی، تمام معاشروں میں سیاسی نظام ہوتا ہے جو عوامی معلومات کو منظم کرنے، سماجی نظم کو برقرار رکھنے اینڈ مینٹین دا سوشل آرڈر اینڈ ریزالو کانفلکٹ، اور سماجی نظم کو برقرار رکھنے اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں ہمارے، یہ پرانے زمانے میں یہ کوئی لمبردار اور اس طرح کا سسٹم ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہے ہمارے یہ کونسلر اور اس طرح کی پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ یہ سیاست جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ آگے جا کے آپ ٹائپس کے اندر بھی پڑھیں گے، آگے بینڈز اور یہ ڈفرینٹ آگے آئیں گی آپ کو۔ ٹائپس آف پولیٹیکل سسٹم۔ Societies based on bands have the least amount of political integrations and role of specialization۔ کنگن کہاری، یہ بھی اس کے اندر اس نے دیا ہوا تھا۔ اچھا جی، میتھ کے اسٹوڈنٹ یہ انٹیگریشن اس کو نہ سمجھیں، یہ وہ سیکنڈ ایئر یا پھر آپ کے یہ MTH 302 والا سسٹم نہیں ہے، یہ انٹیگریشن یہاں ہو رہا ہے جی۔ بینڈ ٹرائبس جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ بینڈ پر مبنی معاشروں میں سیاسی انظام اور کردار کے تخصص کی کم سے کم مقدار ہوتی ہے۔ ٹرائبس جتنے بھی ہوتے تھے ہمارے پاس، bands are most often found in foreign societies and are associated with low population densities, distribution system based on reciprocity and the egalitarian social relations۔ بینڈز کے اندر کیا ہوتا تھا جی ہمارا، بینڈز اکثر چارے کرنے والے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا تعلق آبادی کی کم کثافت، باہمی تقسیم پر مبنی نظام اور مساوی سماجی تعلقات سے ہے۔ یہ بینڈز تھے جی۔ ٹرائبل آرگنائزیشن، یہ جو سے ٹرائب ہوتے تھے نا، قبائلی نظام، قبائلی نظام کے بارے میں اب ہم نے لکھنا ہے جی۔ ٹرائبل آرگنائزیشن آر موسٹ کامنلی فاؤنڈ امونگ دا ہارٹیکلچرسٹ اینڈ دا پیسٹورلسٹ نیرو ان سوڈان۔ یہ سوڈان کا ایک علاقہ تھا، ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ Tribally based societies have certain pan-tribal mechanisms that integrated clan members to face external threats۔ یہاں قبائلی تنظیم عام طور پر باغبانوں، ہارٹیکلچرز اور یہاں پیسٹورلسٹ جو ان سے پادریوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ سوڈان میں نیور جو ان سا تھا اس علاقے کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ قبائلی بنیادوں پر مبنی معاشروں میں کچھ پین قبائلی میکانزم ہوتے ہیں جو قبیلے کے اراکین کو بیرونی خطرات کا سامنا کرنے کے
مطلب بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے یا پھر اس کے لیے منظم کرنے کے لیے ایکسٹرنل فیکٹ سے بچانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں سارے. اور یہ سارا آگے chiefdoms کی بات آ رہی ہے, مطلب سرداری نظام جو سا تھا. Chiefdoms involve a more formal and permanent political structure than is found in tribal societies. Political authority in chiefdoms rest with individual who act alone or with advice to the council. یار بہت زیادہ بورنگ ہوتا جا رہا ہے, اس کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں. کہ یہاں کیا تھا, سرداروں میں زیادہ تر رسمی اور مستقل سیاسی ڈھانچے شامل ہوتے تھے اس کے اندر, جو سیاست کے اوپر ہی بس زیادہ تر ہوتا تھا. کہ یار قبائلی معاشروں میں سیاسی سربراہی میں اختیار افراد کے پاس ہوتا تھا. کہ جو ان سا یار سردار ہے نا, وہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوگا اور کافی اس کے پاس ریسورسز ہوں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو اکیلے یا کونسل کے مشورے سے کام کرتے تھے, کبھی اکیلے بھی ہوتے تھے پرانے زمانے میں تو اکیلے ہی کام کرتے تھے. اب جو ان سے پورے کونسل جو ان سی اس کے مشورہ لیتے ہیں اور پھر کام ہوتا ہے. لیکچرز بھی پڑھ گیا تھا, میں نے کہا تھا 12-13 منٹ کے اندر اس کو ختم کروں گا جی. اسٹیٹ سسٹم have the greatest amount of political integration, specialized political roles, and maintain authority on the basis of an ideology. States have a monopoly on the use of force and can make and enforce laws, collect taxes, and recruit labor for military service and public work. State system جی. ریاستی نظام. ریاستی نظام میں سیاسی نظام خصوصی سیاسی کردار اور نظریے کی بنیاد پر ہم اختیار کو برقرار رکھنے کی سب سے بڑی, مطلب ہمارے پاس ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم یار پولیٹیکل رول جو ان سے اس کو ختم کریں گے, مطلب اور خصوصی سیاسی کردار کو نظریے کو لے کے آئیں گے. یہاں ہم کیا کرتے تھے, اسٹیٹ ہیو اے مونوپولی آن دا یوز آف فورس اینڈ کین میک اینڈ انفورس لا. طاقت کے استعمال پر ریاستوں کی اجارہ ہوتی ہے, وہ قوانین بنا سکتی ہیں اور نافذ بھی کر سکتی ہیں. کلیکٹ ٹیکس جمع کر سکتی ہیں. اینڈ ریکروٹ لیبر فار ملٹری, اور فوجی خدمات اور عوامی کاموں کے لیے بھرتی کر سکتی ہیں. نیکسٹ ہے میرے پاس رائٹ ڈاؤن پولیٹیکل آرگنائزیشن تھیوریز. یہ 3 تھیوریز ہیں جی, آپ نے ان کو چیک کر لینا. تھیوریز امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. یہ جو سا ہائیڈرولک تھیوری آف اسٹیٹ فارمیشن, یہ شارٹ کے اندر آپ لوگوں کے آ جاتی ہے اکثر, یا پھر ان کے اندر کانفلکٹ پوچھ لیتا ہے کہ ان 2 تھیوریز کے اندر کیا کانفلکٹ ہے. تو ورچوئل یونیورسٹی ہے نا, اس کے اندر کہیں سے کچھ بھی کویسچن آ سکتے ہیں, ایک کا پیپر دوسرے سے اس کے اندر چینج ہوتا ہے. تو آپ نے کانسیپٹ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کانسیپٹ کو ہی وہاں جا کے لکھیں, رٹا لگانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. سبجیکٹ بھی بہت زیادہ ایزی ہے. Theories explaining the rise of state system of government have centered on the question of why people surrender some of their autonomy to the power and authority to the state. سیاسی نظام تنظیم کے نظریات ہم نے لکھنے تھے, رائٹ ڈاؤن. تو یہاں ہم نے کیا کیا جی, ریاستی نظام حکومت کے عروج کی وضاحت کرنے والے نظریات پر مرکوز ہوتی ہیں. خود مختاری کا کچھ حصہ ریاست کی طاقت اور اختیارات کے حوالے کر دیتے ہیں. یہاں سب سے پہلے جس طرح والنٹرسٹک اسٹیٹ فارمیشن, والنٹرسٹک اسٹیٹ فارمیشن. Some theorists suggested that those engaging in specialized labor voluntarily gave up their autonomy in exchange for perceived benefit. ریاستی نظام رضاکارانہ ریاست کی تشکیل. مطلب سوال یہ ہے کہ لوگ اپنی خود مختاری کا کچھ حصہ ریاست کی طاقت اور اختیار کے حوالے کیوں کرتے ہیں. ہم کچھ تھیورسٹ یہ تجویز کرتے ہیں کہ خصوصی لیبر پر مشغول افراد نے سمجھے جانے والے فوائد کے بدلے رضاکارانہ طور پر اپنی خود مختاری کو ترک کر دیا. کہ یار ہم یوں نہیں کر سکتے, ہمیں آزاد رہنا ہے, ہمیں یہ سب کچھ آرمی کے حوالے کرنا پڑے گا, حکومت کے حوالے کرنا پڑے گا. ہم یہاں ٹیکس دیں گے, بدلے میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم کسی غلام بن کر نہیں رہنا چاہتے. نیکسٹ ہے ہائیڈرولک تھیوری آف اسٹیٹ فارمیشن. اور آج کل تو ایک جملہ بھی بہت زیادہ مشہور ہوا ہے, کیا ہم کسی کے غلام ہیں. Small scale farmers in arid or semi-arid areas also voluntarily merged into larger political entities due to their economic advantage of large scale irrigation. یہ وٹفولگن نے 1957 کے اندر بولا تھا. کیا کہتا ہے ہائیڈرولک تھیوری آف اسٹیٹ فارمیشن کے اندر کہ بنجر یا نیم بنجر علاقوں میں چھوٹے پیمانے کے کسان بھی بڑے پیمانے پر آبپاشی کے معاشی فائدے کی وجہ سے رضاکارانہ طور پر بڑے سیاسی اداروں میں ضم ہو گئے. یہ کس نے کہا تھا جی, کارل نے بات کی تھی.
اور ایوڈ فوگل نے 1957 کے اندر، اور واقعی یہی تھیوری اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بنجر اور یہ چھوٹا کسان کیا کر سکتا ہے، بڑوں کے آگے رضا کرانہ طور پر کہے گا یار آپ لے لیں یہ اور ہمیں بھی کچھ کر کے دے دیں اس کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے لاسٹ ہمارے پاس اس کی تھیوری، پروگریسو تھیوری فار اسٹیٹ فارمیشن، ریاست کی تشکیل کا جبری نظریہ۔ اب دیکھیں کیسے ہیں یہ، مجھے سب سے زیادہ جو سی تھیوری ہے نا ان میں مجھے میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں another explanation for state based political organization of that offered by the Carnegie hold that state developed as a result of warfare and coercion rather than due to voluntary self interest۔ ریاست پر مبنی سیاسی تنظیم کی ایک اور وضاحت جو کارنیور نے پیش کی ہے، اس کا خیال ہے کہ ریاستیں رضاکارانہ خود غرضی کی بجائے جنگ اور جبر کے نتیجے میں تیار ہوئی ہیں۔ نہیں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کے 26 لیکچرز کمپلیٹ ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس 27 ہے نیڈ فار سوشل کنٹرول، سوشل نارم۔ تو all form of political organization must provide mean for the proper or expected way of behaving in societies. These expected way of behaving are referred to as social norms۔ جتنے بھی تھے سماجی کنٹرول کی ضرورت ہے، اس میں سیاسی نظام کی تمام شکلوں کو سماجی کنٹرول کے ذرائع ابلاغ فراہم کرنے چاہیے تھے۔ میں نے یہاں ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ملا۔ ایوری کلچر ہیز ڈیفائنڈ واٹ آر کنسیڈرڈ ٹو بی نارمل پراپر اور ایکسپیکٹڈ وے آف بیہیونگ ان سوسائٹیز ناٹ فکسڈ۔ ٹھیک ہے، برتاؤ کے متوقع طریقوں کو سماجی اصول کہا جاتا ہے، اسپیشل نارمز۔ تو آگے میرے پاس یہ نوٹس بنے پڑے ہیں، مگر میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو جلد از جلد کور کروا دوں۔ 27 کا کچھ حصہ رہ گیا جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔